ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں اہل اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے خوشی کی خبر 26ویں آئینی ترمیم کے ایک جز کے حوالے سے سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر 2028 تک جو سود کا سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور 2028 کے بعد پاکستان میں سود کے بغیر معیشت، تجارت اور کاروبار چلے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور یہ جو ترمیم ہے یہ خوشگوار ہوا کا جھونکا موجود ہے، اور بے شک بلا شبہ اس ترمیم کے اندر جو کردار مولانا فضل الرحمان نے ادا کیا وہ اس بات کے اوپر خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن ہمارا اہل حدیث مکتبہ فکر کا اس حوالے سے ایک اختلافی نوٹ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی بینکنگ کو جو عصر حاضر میں معاشرے میں موجود ہے اس کو بھی کنونشنل بینکنگ ہی کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ اس فکر سے البتہ یہ بات ضرور ظاہر ہو رہی ہے کہ انٹینشنز اور ارادے یہ ہیں کہ معاشرہ سود سے پاک ہو جائے، لیکن معاشرہ سود سے پاک کرنے کا جو طریقہ یا سسٹم اپنایا جا رہا ہے وہ بذات خود ہمارے رائے اور نقطہ نظر میں سودی ہے، کہ اسلامی بینکنگ جو ہے یہ سارے کا سارا سسٹم کنونشنل بینکنگ کے عین مطابق ہے۔ حقیقی اسلامی انویسٹمنٹ اسلامی بینکوں میں بھی نہیں ہوتی، اور اسلامی بینکنگ بھی سود ہی کے ادارے ہیں، لیکن یہ سٹیپ ایک آگے بڑھا، انشاءاللہ اویئرنیس ہوگی، شعور بیدار ہوگا، لوگوں کے سامنے یہ بات بھی کھل کے آ جائے گی کہ اسلامی بینکنگ بھی ہیلہ سازی کے ذریعے سود کو حلال کرنے کی ایک جد و جہد ہے اور کوشش ہے۔ حقیقت میں اسلامی بینکنگ یا اسلامی سسٹم جو معیشت کا ہے وہ استثمار کا ہے۔ وہ استثمار کیا ہے؟ شرکت الاستثمار جو عرب میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ کمپنیز۔ حقیقت میں متبادل سسٹم دو ہیں اسلامی نظام معیشت میں، ایک ہے امانت خانوں کا قیام۔ جو امانت خانہ ہے وہ حقیقت میں اگر اس کو بینک کا نام دے دیں تو ویسے تو بدنام ہے، اس لیے اس کو نہ دیں، اس کو امانت خانہ ہی رکھ لیں، یا اسلامی بینک سسٹم بھی بنانا ہے تو اس کو اسلامی امانت خانے کا نام دے دیا جائے۔ اور اسلامی امانت خانہ یہ سسٹم ریاست مدینہ میں موجود تھا، رسول اللہ کے دور میں بھی موجود تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی موجود تھا، اور ہمیشہ سے چلتا ہے۔ دو سسٹم ہے، ایک یہ انویسٹمنٹ کمپنیز ہوں جو نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پروفٹ دیں، اور انویسٹمنٹ حقیقی ہو۔ یہ 1 کروڑ پہ آیا ہے، یہ کہاں لگا؟ یہ جی پراپرٹی کے کام میں لگا۔ یہ 1 کروڑ آیا، یہ کہاں لگا؟ یہ نہیں چاولوں میں۔ یہ 1 کروڑ آیا، یہ نہیں کہاں ہے؟ گندم میں۔ حقیقی انویسٹمنٹ، اور جو حقیقی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو واپس نکالنے میں ٹائم لگتا ہے کہ وہ کیش ہی پڑی ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ آپ بینک کے جتنے مرضی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 1 کروڑ روپیہ اسلامی بینک میں جمع کرائیں، کنونشنل بینک میں جمع کرائیں، آپ چیک لے جائیں، اسی وقت آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ کون سا کاروبار ہے؟ یہ کون سی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ کون سی تجارت ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ تو ایک طویل علمی بحث ہے۔ دوسرا سسٹم وہ امانت خانوں کا ہے۔ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کراتے ہیں تو امانت خانے کی سیکیورٹی، اس کے لیے جو گارڈ ہے، وہ جو آپ کے پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ فیس ادا کرنی پڑے گی۔ 1 لاکھ جمع کرایا، آپ کو 100 روپیہ اس کی حفاظت کا چارجز ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ کا جب دل چاہے امانت خانہ اسلامی نظام معیشت کی بنیادی عقائد تھا۔ آپ کو نوٹ بھی وہی واپس کیے جاتے ہیں جو آپ دیتے ہیں، یہ ہے امانت خانہ۔ وہ دھتی، وہ جو آپ بینک کے اندر نوٹوں کی جمع کروائیں، مثال دینا کوئی نشانی لگا دی جائے۔ آپ امانت خانوں کا سسٹم دیکھیں اسلامی، وہ یہ تھا، وہ جو گڈی آپ نے جمع کروائی ہے جب آپ واپس لینے آئیں گے آپ کے نام کے ساتھ وہی گڈی واپس دی جائے گی۔ اتنی حفاظت ہے، اتنی امانت ہے۔ اگر آپ بینک سے 1 لاکھ روپیہ نکال کے 200 300 600 نان فائلر پیسے دے سکتے ہیں، تو امانت خانوں میں پیسہ جمع کروا کے اپنے پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اگر صرف محفوظ کرنا ہو تو امانت خانہ سسٹم ہے،
اور اگر شراکت داری کرنی ہو تو انویسٹمنٹ کمپنیز، شرکت الاستثمار، گزار کا جو اسلامی نظام ہے ایک ورکنگ پارٹنر ہوگا اس لیے. حقیقی اسلامی نظام معیشت یہ ہے. اگر آپ بینکنگ کا متبادل چاہتے ہیں، متبادل موجود ہے لیکن آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں اگر عمارت خانوں کا قیام آ جائے نا تو اسلامی معاشرے کو جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر مسجد میں صرف ایک فول پروف سیکورٹی کا کمرہ چاہیے. کتنی مسجدیں ہیں ملک میں؟ لاکھوں، ہزاروں. پہلے نہیں بھی اگر ارادہ اور انٹینشن ہو تو متبادل سسٹم پیش کیا جا سکتا ہے. مثال دے رہا ہوں، اسی مرکز کے اندر ایک کمرہ مختص کر دیا جائے، اس کی سیکورٹی محفوظ ہاتھوں میں لے لی جائے تو امانت خانہ پہلے دن سے شروع ہوا. کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس موجود نہیں. اللہ کرے یہ جو خوشخبری ہے یہ مسلمانوں کے لیے حقیقی خوشخبری ہو، اور یہ نہ ہو کہ ہم کنونشنل بینکنگ کے ہاتھوں سے نکل کے اسلامک بینکنگ کے سود میں پھر پھنس جائے. اسلامی بینکنگ بھی ابھی تک معاشرے میں کوئی ایک بینک اسلامی حقیقی معنوں میں موجود نہیں ہے، یہ صرف نام کے موجود ہیں. آخر میں چند اعلانات ہیں. شیخ حجاز صاحب ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ان کی بیٹی کی طرف سے ایک اپیل ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرمائے. ایک بہن نے دعا کے لیے